دوستوں وی لو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو دوستوں، یہ خانہ کعبہ کی ہسٹری کا سیکنڈ پارٹ ہے، دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، یہ اس کا کنٹینیو ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو اوپر جو آپ کو لنک نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں، یا پھر ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے، اس پر کلک کر کے آپ پہلا حصہ دے سکتے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد ہی یہ پارٹ آپ دیکھیں تو آپ کو مکمل ہسٹری معلوم ہو جائے گی۔ تو دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے آپ کو یہاں تک بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تعمیر کتنی بار ہوئی، تو اس کے بعد میں ابھی کنٹینیو کرنے والا ہوں۔ تو دوستوں الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کے بعد خانہ کعبہ کئی سالوں تک اسی طرح رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے قوم عمالقہ کی عمارت، پانچویں بار قوم عمالقہ نے اس کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد چھٹی بار قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی۔ پھر ساتویں بار قریش کے مؤثر اعلیٰ قصی بن کلاب کی تعمیر، اور آٹھویں مرتبہ جو تعمیر ہوئی اس کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی تعمیر ہے جب اس تعمیر میں ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود شریک تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 برس کی ہوئی تھی، یعنی 35 ایئرز، تو اس وقت ایک زوردار بارش آیا جس کی وجہ سے حرم کعبہ میں ایک ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے وہ مندہم ہو گئی، گر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ، قبیلہ جرہم اور قصی، جیسے کہ میں نے بتایا، ان سب لوگوں نے اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر اور مرمت کی تھی، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی، یعنی جو ہے گراؤنڈ فلور میں تھی، اس لیے پہاڑیوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا۔ کعبے کی حفاظت کے لیے بالائی حصہ یعنی اوپر کے حصے میں قریش نے کئی ڈیمز بنائے تھے تاکہ وہ پانی کو روکا جائے، لیکن وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر اس کو پھر سے شہید کر کے مکمل طور پر پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے، جس کا دروازہ بلند ہو، یعنی ہائٹ پر اس کا ہم دروازہ رکھیں گے، اور چھت بھی ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا اس کی چھت نہیں تھی، اور قریش نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر سوچی تھی انہوں نے کہا کہ اس پر ہم چھت بھی بنائیں گے۔ چنانچہ جو ہیں قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود شریک ہوئے، اور سرداران قریش کے دوش بدوش ساتھ مل کر کے پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں بانٹ لیے تھے، تقسیم کر لیے تھے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر کے دیوار میں نصب کریں، اس کی جگہ پر رکھیں، تاکہ یہ ہمارے قبیلے اور ہمارے خاندان کے لیے بڑے ہی فخر اور اعزاز کی بات ہو۔ اسی کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تلواریں نکل آئی، اور قبیلہ بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی، اور زمانہ جاہلیت کے دستور اور قانون کے مطابق اپنے قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اس میں اپنی انگلیاں ڈبائیں، پھر ان انگلیوں کو چاٹ لیا۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل، تمام خاندان، قبیلے والے جمع ہو گئے، اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو ہم
پنچ بنائیں گے یعنی لیڈر بنائیں گے، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم سب اس کو مانیں گے۔ چنانچہ اس بوڑھے شخص کی اس بات کو تمام لوگوں نے مانا اور تسلیم کر لیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اور جیسے ہی تمام عرب کے قبائل والوں نے آپ کو دیکھا تو سب پکار اٹھے، واللہ یہ امین ہیں، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ نے اس جھگڑے کو اس طرح فیصلہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے خواہش مند ہیں اور مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے، یعنی آپس میں وہ لوگ ایک لیڈر بنائے اپنے اپنے قبیلے کا۔ چنانچہ ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا ایک سردار چن لیا یعنی ایک لیڈر چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا، سبحان اللہ، پھر اس چادر پر حجر اسود کو رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ تو تمام قبیلے کے ان سرداروں نے اپنے ہاتھوں سے اس چادر کو پکڑا اور اٹھایا۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خون ریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نامعلوم کتنا ہی خون خرابہ ہوتا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے ایک طرف کا حصہ کچھ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا تھا، یعنی جتنا بڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، سامان کی کمی سے قریش نے اتنا بڑا نہیں بنایا بلکہ تھوڑا سا حصہ جو خانہ کعبہ کے اندر تھا اس کو باہر چھوڑ دیا، جس کو حتیم کہتے ہیں۔ اور یہ جو راؤنڈ کلر کا آپ کو جو وائٹ سرکل نظر آ رہا ہے، چھوٹا سا ہاف سرکل، یہی حتیم کا حصہ ہے۔ اور اسی کے اندر خانہ کعبہ میں جب بارش ہوتی ہے تو خانہ کعبہ کے اوپر جو چھت پر پانی گرتا ہے بارش کا، وہ جو پرنالا ہے جسے میزاب رحمت کہا جاتا ہے، سنہرا رنگ کا، وہ پانی اس حتیم میں گرتا ہے۔ اور جو شخص حتیم میں نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت بھی، گویا انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھا۔ تو اکثر لوگ حتیم میں نماز پڑھنے کی پوری کوششیں کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہاں پر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ آپ جب بھی جائیں عمرہ یا حج کے لیے تو اس جگہ پر ضرور نماز ادا کریں۔ دوستو، یہ صحیح بات ہے کہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، لیکن بات فائدے کی پہنچ رہی ہے۔ جب تک آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں، گویا ذکر خدا و رسول سن رہے ہیں، آپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر ہوا، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت ہی بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب تاریخ مکہ، اس میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ پہلی مرتبہ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ تیسری مرتبہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں یعنی بیٹوں نے اس عمارت کو بنایا، اور چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ، چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے، اور ساتویں مرتبہ قبیلہ قریش کے مؤثر اعلیٰ قصی بن کلاب نے، اور آٹھویں مرتبہ جس کا تذکرہ میں نے ابھی خود کہا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قریش مکہ نے، اور 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین
کو خانہ کعبہ میں داخل کر لیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر یعنی زمین کے برابر خانہ کعبہ کا دروازہ بنایا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا۔ اور 10ویں مرتبہ عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کو ڈھا دیا، اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہیں۔ لیکن حضرت علامہ حلبی علیہ رحمہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبے کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی ہیں، یعنی مکمل طور پر خانہ کعبہ کو ڈھایا گیا اور پھر سے بنایا گیا، وہ 3 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر، دوسرا زمانہ جاہلیت میں قریش کی تعمیر جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان دونوں تعمیر یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر میں اور قریش کی تعمیر میں 2735 سال کا فاصلہ تھا، گیپ تھا۔ تیسرا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے 82 یعنی 82 ایئرز بعد ہوئی۔ حضرات ملائکہ یعنی فرشتوں کی تعمیر اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی تعمیرات کے بارے میں علامہ حبلی نے فرمایا ہے کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے۔ باقی تعمیر کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، وہ یعنی جہاں جہاں چھوٹا سا ٹوٹ گئی تھی عمارت ان کو پھر سے مرمت کی گئی تھی، تعمیر جدید نہیں تھی۔ واللہ اعلم، جو بہتر ہے جو صحیح ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جتنا بھی میرے پاس اس کا سرمایہ تھا، میرے پاس ہسٹری تھی، میں نے آپ کو کئی کتابوں سے مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو میں نے یہ ہسٹری بتائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اور سنا گیا ہے اللہ رب العزت اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے معاف فرمائے۔ اور دوستوں اسی طرح کی ویڈیوز اور بھی دیکھتے رہنے کے لیے آپ میرے چینل وی لو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور لائک کریں، اور اللہ رب العزت ہم سب کے منتوں اور مرادوں کو اپنے حبیب کے صدقے سے پورا فرمائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔